میں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں حافظ محمد عبدالحسیب حسنین قادری بن محمد عبدالرفیق حادی صاحب عبدالعزیز حسنین قادری بانی و ناظم اعلیٰ خلیفہ شہزاد حضرت غوث اعظم حضرت مولانا محمد عبدالرفیق قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے صاحبزادے کو میں دعوت دے رہا کہ وہ آئے اور سیدی کے سامنے خطاب فرمائے، خطاب کرنے کا شرف حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر آقا دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء دانائے غیوب اللہ کے حبیب رب کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگت بنا میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ شہنشین کا جلوہ فرما، علماء کرام، مشائخین اعظام، استاذ ذوی الاحترام، دانشوران قوم و ملت اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، آج کا یہ عظیم و شان فقید المثال جلسہ تقسیم اسناد عطائے خلعت و دستار بندی روح پذیر ہے، اور میں بابا جان کا بڑا بے حد مشکور ہوں کہ مجھ احمر کو اس عظیم و شان جلسے میں لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک قرآن مجید کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرما رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہ جانتے ہو۔ معزز سامعین اکرام، کسی بھی علم کے تعلق سے آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ کو اس کے ماہر سے پوچھنا پڑے گا۔ مثلا علم طب کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ کو کسی طبیب سے پوچھنا پڑے گا۔ علم حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کسی محدث سے پوچھنا پڑے گا۔ علم فقہ کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کسی فقیہ سے پوچھنا پڑے گا۔ علم تفسیر کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کسی مفسر سے پوچھنا پڑے گا، اور علم دین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا جس کا اللہ
تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو اور اسے سمجھنا چاہتے ہو تو تم علماء سے سوال کرو، وہی تمہاری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے علم اور علماء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ میں بھی علم کی اہمیت و فضیلت آئی ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک گھڑی علم کا پڑھنا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ آپس میں علم کی تکرار کرنا، استاد سے پڑھنا، شاگرد کو پڑھانا، کتاب کی تصنیف کرنا یا کتب کا مطالعہ کرنا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے، رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم نے مال و دولت کو یہ سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہوگا تو ترقی ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہوگا تو عزت ہوگی۔ کونسل عمال کی حدیث ہے، مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار صاحب الفقار اخی رسول زوج البتول حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا علم مال سے 7 وجہوں میں افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ علم مال سے 7 وجہوں میں افضل ہے۔ سب سے پہلے فرمایا علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ پھر فرمایا علم مال حفاظت کا محتاج ہے اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال دنیا میں باقی رہ جاتا ہے اور علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ پھر فرمایا سب لوگ اپنے دینی معاملے میں عالم کے محتاج ہیں اور مالدار کے محتاج نہیں۔ پھر فرمایا مال مومن و کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے اور علم دین صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا علم سے صراط پر گزرنے میں قوت حاصل ہوتی ہے اور مال اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک گھڑی علم میں غور و فکر کرنا، ایک لمحہ علم میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے سال؟ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آج کے دور میں طلباء کی سوچ یہ ہے کہ وہ اگر علم دین حاصل کریں گے تو لوگ ان کی عزت کریں گے اور وہ علم دین حاصل کریں گے تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم، طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے علم دین حاصل کرنے والوں، اے میری امت کے نونہالوں، اس معاشرے میں تمہارے علم کی وجہ سے تمہاری کوئی عزت کرے یا نہ کرے، اس معاشرے میں تمہارے علم کی وجہ سے تمہاری کوئی عزت کرے یا نہ کرے، لیکن جب تم علم دین حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکل کر مدرسے کی طرف جاتے ہو تو فرشتے تمہارے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔
آج ہم کسی عالم دین یا پیر کامل کے استقبال میں ان کے راہوں میں پھول بچھاتے ہیں اور عمدہ قالین کا فرش بناتے ہیں، لیکن معزز سامعین اکرام، کسی کے لیے پھول تو کسی کے لیے قالین بچھائی جاتی ہے، لیکن ایک طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر تشریف لائے، وہاں شیطان کو حیران کھڑا پایا تو آپ نے اس سے پوچھا، تیرے یہاں اس طرح کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں مسجد میں داخل ہو کر اس نمازی کی نماز میں خلل ڈال کر اسے اجر سے محروم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو آدمی سو رہا ہے اسے ڈر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے اور نماز میں مشغول ہے اور رب کے ساتھ سرگوشی کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے، تو اسے کیوں نہیں ڈرتا؟ اور غفلت میں سونے والے سے تو اتنا زیادہ کیوں خوف زدہ ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، نمازی بے علم ہے اور اس کی نماز میں خلل ڈال کر اسے اجر سے محروم کرنا آسان ہے، جبکہ سونے والا عالم ہے۔ اور جب میں اس نمازی کو نماز کے ارکان سے غافل کر کے اس کی نماز کو ضائع کر دوں گا تو وہ سونے والا بیدار ہو کر جلدی جلدی اسے بتا کر اس کی نماز درست کر دے گا، اسی لیے اسے خوف زدہ ہوں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی نیند بھی جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ عالم کی نیند بھی جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ کچھ اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے، علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے، علم گرجے جو بادلوں میں برستا ہے، علم گرجے جو بادلوں میں برستا ہے، علم نصیب سے عطائے پروردگار بھی ہے، علم عالم و معلم کا افتخار بھی ہے۔ بطور خاص آخری شعر سماعت فرمائیں، توجہ دیں۔ علم قلم ہی نہیں ظلم پر تلوار بھی ہے، علم قلم ہی نہیں ظلم پر تلوار بھی ہے، ناصر شہر علم علی کی ذوالفقار بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔